نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیسٹ قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ جادو سے حفاظت کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے، جو علماء اکرام اور اکابرین کا آزمودہ عمل ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جادو تو ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا، تو جب ہمارے پیغمبر جادو سے نہیں بچ سکتے تو ہم کون ہیں جو بچ سکتے ہیں؟ تو میرے بہن بھائیوں سے جو آج کل فتنے کے اس دور میں اس بیماری میں مبتلا ہیں، یعنی ہر کوئی حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، تو یہ عمل ان کے لیے بہت خاص ہے جو لوگ جادو میں مبتلا ہیں یا جن پر جادو ہوا ہے۔ جس نے بھی اس عمل کو کیا، یہ جو میں عمل آپ کو بتا رہی ہوں، جس نے بھی اس عمل کو کیا تو اس کو اس عمل سے بہت ہی فائدہ ہوا ہے۔ یہ عمل حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے اور جنات اور شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے اور جادو اور ٹونوں سے بچنے کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، جیسا کہ ہر ویڈیو میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہر عمل کا شرط کیا ہوتی ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور وظائف کو، یعنی جو عمل آپ کو بتایا جائے اس کو کامل یقین کے ساتھ کریں اور توجہ کے ساتھ کریں اور اس امید کے ساتھ کریں کہ انشاءاللہ یہ جو عمل کیا جا رہا ہے اس کا مجھے فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ جس مقصد کے لیے میں کر رہی ہوں وہ مقصد ضرور و ضرور جو ہے وہ پورا ہوگا۔ تو اس عمل کو آپ نے نہایت توجہ اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جیسا کہ آج کل لوگوں کے پاس کوئی اور تو حربہ نہیں ہوتا کسی کو نقصان پہنچانے کا۔ ظاہر ہے کوئی کسی کو آمنے سامنے تو برا بلا نہیں کہہ سکتا، لیکن پھر وہ غلط ہتھ کنڈے اپناتا ہے ایک دوسرے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے حسد کی وجہ سے، تاکہ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو پیسے کی وجہ سے بھی لوگ حسد کرتے ہیں اور دوسرے کو غلط ہتھ کنڈے اپنا کر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اپنے جو ان کے اندر کی حسد اور جلن ہے اس کو وہ ختم کر سکیں، تاکہ جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اس کو نقصان پہنچا کر اس کو برباد کر سکیں اور سامنے والے کو تباہ و برباد کر سکیں۔ وہ ہر طرح کے ہتھ کنڈے سوچتے رہتے ہیں، ہر طرح کے گندے ہتھ کنڈے سوچتے ہیں، غلط طریقے اختیار کرتے ہیں تاکہ وہ دوسرے کو نقصان پہنچا سکیں۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو آپ کو میں اپنی ایک بہن کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گی جو میری بہت زیادہ عزیز ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں۔ ان کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں گی کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ بیمار رہتی تھی۔ ویسے تو ان پر اللہ کا بہت زیادہ احسان تھا، بہت زیادہ کرم تھا کہ ان کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کا شوہر جو ہے وہ بہت بڑا آفیسر تھا، ان کے پاس مال و دولت ہر چیز تھی، بس اچانک سے وہ بیمار پڑ گئیں۔ انہوں نے بہت ڈاکٹروں سے علاج کروایا، لیکن انہیں علاج کروانے کے باوجود بھی کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ وہ دن بدن وہ کمزور اور چڑچڑی ہوتی گئیں اور ہر وقت پریشان اور مایوس اور نا امید رہتی اور سوچتی کہ آخر میں ٹھیک ٹھاک تھی اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اچانک بیمار ہو گئی ہوں، اور پھر ڈاکٹروں سے علاج کرنے کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی بلکہ دن بدن زیادہ بیمار ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا سارا ماجرا جو ہے وہ مجھ سے شیئر کیا، اور تو میں نے انہیں یہ عمل بتایا
یہ عمل انہوں نے کیا، بس انہوں نے اس عمل کو شروع ہی کیا تھا کہ اللہ کریم نے آہستہ آہستہ ان کو بیماری سے آفاقہ ہونا شروع ہو گیا اور وہ زندگی کی طرف لوٹنا شروع ہو گئی، مایوسی ان کی بالکل ختم ہونا شروع ہوگی، پریشان رہنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے جب یہ عمل کرتی گئیں تو اس عمل کی برکت سے آہستہ آہستہ وہ بستر سے اٹھنا شروع ہو گئیں، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے وہ بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ تو اب ان بہن کا معاملہ اس طرح ہے کہ وہ دوائیوں سے زیادہ اللہ کی کلام پر بھروسہ کرتی ہیں۔ جب بھی وہ بیمار ہوتی ہیں تو بس یہ عمل وہ شروع کر دیتی ہیں، یا مجھے وہ کہتی ہیں کہ آپ مجھے فلاں چیز بتائیں تاکہ میں یہ ایک فلاں عمل بتائیں کہ میں کروں اور میں اس سے میرے فلاں مسئلے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو ان بہن نے مجھے کہا کہ آپ اس عمل کو آگے بھی لوگوں کو سے شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، تو اس لیے میں اس عمل کو آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں۔ تو اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ وقت آپ اس کو متعین کر لیں، کوئی بھی وقت آپ مقرر کر لیں۔ روزانہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، بلکہ زندگی کا ایک معمول بنا لینا ہے۔ یہ عمل ضروری نہیں ہے کہ جادو ہی ہو، اگر گھر میں ویسے بھی کوئی بیماری ہے یا کوئی پریشانی ہے، اگر آپ اس عمل کو کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ پریشانی اور بیماری ختم ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے کلام میں تو آپ کو پتہ ہے بہت شفا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ اللہ کے کلام کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتی۔ تو عمل میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ نے باوضو حالت میں اس عمل کو کرنا ہے، اور عمل کرتے وقت آپ نے پانی بھی پاس رکھ لینا ہے۔ اگر آپ ایک بوتل لے لیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ پانی کا گلاس رکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے اس عمل کو اپنے بدن پر بھی کرنا ہے اور اس پانی پر بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ خاص طور پر جادو کے توڑ کے لیے یہ عمل ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو کبھی بھی آپ پر جادو اثر نہیں کرے گا، ہمیشہ آپ جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے، آپ نے باوضو حالت میں بیٹھنا ہے اور اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلے کیا کرنا ہے کہ اول آخر جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، ٹھیک ہے، سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 4 کل آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر یہ آیات مبارکہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس آیات مبارکہ کو آپ نے 9 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیات مبارکہ کو آپ نے 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور دوسری آیت یہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ دوبارہ میں اس آیات مبارکہ کو دہراتی ہوں، یہ آیات مبارکہ جو دوسری ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو یہ جو پہلی آیات مبارکہ میں نے آپ کو بتائی تھی وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ اور دوسری آیات مبارکہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، ان دونوں آیات مبارکہ کو آپ نے 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ دوبارہ میں دہراتی ہوں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اس آیات مبارکہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر اگلی آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، ٹھیک ہے، سلام قولا من رب الرحیم،
اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سارا سمجھ آ گیا ہوگا، میں نے جتنی دفعہ بھی آپ کو بتایا ہے۔ اور پھر آخر میں آپ نے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اپنے بچوں پر بھی دم کریں، اپنے بدن پر بھی، اور اس پانی کو بھی دم کر کے روزانہ سارے گھر والے اس پانی کو استعمال کریں، اور اس عمل کو آپ زندگی کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ، اور کوشش کریں کہ آپ نے عمل کے دوران جو ہے مکمل توجہ رکھنی ہے اس عمل پر، تصور میں یہی جو مقصد ہے وہ مد نظر رکھنا ہے، اور پھر کامل یقین کے ساتھ اس کو کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس کے دوران جو ہے وہ بولنا نہیں ہے بلکہ تنہائی میں بیٹھ کے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ تو ساری قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہیں، تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔